أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل. اے ایمان والو اس چیز میں سے جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جس میں نہ خرید فروخت ہو سکتی ہے اور نہ ہی دوستی کام آ سکتی ہے، ولا شفاعہ اور نہ ہی کسی کے سفارش کام آ سکتی ہے. والکافرون هم الظالمون. اور جو کافر ہیں یہی لوگ ظالم ہیں. اس میں تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. پہلی چیز تو قیامت کے دن یوم لا بیع فیہ کہ نہ وہاں پر خرید و فروخت ہوگی، ولا خلۃ اور دوسری چیز نہ وہاں پر دوستی کام آئے گی، ولا شفاعۃ اور تیسری چیز نہ وہاں کسی کی سفارش کام آئے گی. ان تین چیزوں کو بیان کیا ہے. قیامت کا دن میرے دوستو بڑا ہی ہولناک دن ہے اور بڑا ہی لمبا دن ہے. اس کے بارے میں قرآن میں آتے ہیں 50,000 سنہ. یہ قیامت کا دن مقدارہ 50,000 سنہ، وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اتنا لمبا دن ہوگا جیسے کہ 50,000 سال دنیا کے اعتبار سے آپ گزارو تو کتنے عرصہ لگ جائے گا اس کے اندر. لیکن قیامت کا دن پہلا دن ہی اتنا لمبا دن ہوگا. کیونکہ وہاں پر اتنا لمبا دن کس لیے؟ کیونکہ وہاں پر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان سب ہی وہاں موجود ہوں گے اور سب کا اللہ تعالیٰ حساب اور کتاب ہوگا. سب کا ہی حساب لیں گے. جنتی لوگوں کا بھی حساب ہوگا اور جہنمیوں کا بھی حساب ہوگا، اور بعضوں کو تو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا اور اسی طرح سے بعضوں کو بغیر حساب کے جہنم میں بھی داخل کیا جائے گا. تو اتنا لمبا دن ہے کیونکہ وہاں پر سب کا حساب ہونے والا ہے اور سب کو اللہ کے ہاں پیشی ہے. سب نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ خود ہی ان سے سوال کریں گے زندگی کے بارے میں کہ میں نے زندگی دی تھی اسے کہاں خرچ کیا، اور اس میں سے جو بہترین وقت جوانی کا تھا اس کو کس کام میں لگایا، اور مال کہاں سے کمایا اسے کہاں خرچ کیا، اور جو علم تھا اس پر کیا عمل کیا. ان چیزوں کا سوال ہونا ہے. اور جب سوال ہوگا تو پھر اس کے بعد جواب دینا پڑے گا، اور اگر جواب صحیح ہوا تو پھر جنت کا فیصلہ ہے، اور اگر جواب صحیح نہ ہو سکا تو پھر جہنم کا فیصلہ. تو ان تین چیزوں کو اللہ نے بیان کیا ہے. پہلی چیز تو بیع ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پر جیسے دنیا کے اندر انسان بیچ کر نفع کما لیتا ہے ایسے آخرت میں نہیں. اس سے وہ دن آ جائے کہ جب کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی. اس سے مراد قیامت کا دن ہے. اس دن اگر کوئی شخص کوئی قیمتی سے قیمتی چیز دے کر بھی ایمان یا کوئی نیکی خریدنا چاہے گا تو یہ ممکن نہ ہو سکے. آخرت میں دنیا کے اندر آسان ہے کہ نماز پڑھی ابھی نیکی ملی ہے، اجر ملا ہے. کوئی صدقہ خیرات کرو اس پر اجر ملے گا، کوئی بھی نیک کام کرو اس پر اجر ہے. لیکن مرنے کے بعد جب قیامت کا دن ہے تو میرے دوستو وہاں پر تو عمل کا تو وقت ہے ہی نہیں.
اگر کوئی انسان یہی کہ میں پیسے دے کر کوئی نیکی حاصل کر لوں، ایسے بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس کا بھی انکار کر رہے کہ پیسے دے کر خرید و فروخت وہاں ہے نہیں کہ تم پیسے دے کر نیکیاں خرید لو۔ اول تو کسی کے پاس دنیا کا مال و دولت ہوگا ہی نہیں وہاں پر جس سے کوئی چیز خریدی جا سکے، دوسرے وہاں کوئی بازار نہیں لگے گا جہاں خرید و فروخت ہو سکے۔ یہ دنیا عمل کی دنیا ہے، یہاں پر انسان اچھے اعمال کے ذریعے، عبادات کے ذریعے مال خرچ کر کے آخرت کا توشہ خرید سکتے ہیں، مگر وہاں قیامت کے دن ایسی کوئی گنجائش نہ ہوگی کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی کمی کو خرید و فروخت کے ذریعے پورا کر سکے، بلکہ بعض لوگ جہنم میں جب جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم، اللہ فرمائیں گے کہ تم چاہے زمین و آسمان سے لے کر جتنا بھی خلا ہے، یہ سارا کا سارا خلا سونے اور چاندی سے بھر کر بھی مجھے دے دو، تب بھی تم جہنم سے نہیں چھوٹ سکتے۔ تو وہاں خرید و فروخت قطعاً ممکن نہیں ہے، وہاں نیکی حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اس دارالعمل میں انسان والباقیات الصالحات عند ربک کے مصداق آخرت کے لیے ذخیرہ بنا سکتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے والباقیات الصالحات عند ربک، کہ نیک اعمال ہیں جو تمہارے رب کے ہاں باقی رہنے والے ہیں۔ باقی دنیا کی چیزیں تو ختم ہو جانے والی ہیں، دنیا کا مال و دولت تو ختم ہو جانے والا ہے، اور وہ دارالجزا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، عمل کی جگہ ہے، یہاں پر جزا نہیں ہے، اور آخرت جزا کی جگہ ہے، وہاں پر عمل نہیں۔ قیامت کے دن تو جو انسان نے اعمال کیے ہوں گے اس کا بدلہ پائے گا، وہاں نئے سرے سے عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ وہاں پر کوئی خرید سکتا ہے، نہ وہاں پر کوئی بیچ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز ذکر کی ہے ولا خلۃ، دوستی کے بارے میں، وہاں پر عام دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ جس طرح اس دنیا میں اعزاء اور اقارب کی دوستی اور تعلقات کام آ جاتے ہیں، وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، وہاں تو لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ قرآن میں ارشاد ہے یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، مگر دوستی وہ کام آئے گی جس کی بنیاد نیکی اور تقوی پر ہوگی، الا المتقین، مگر جو متقی ہیں۔ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایمان والوں کی اور متقی لوگوں کی جو دوستی ہوگی وہ کام آئے گی۔ اہل ایمان کی دوستی وہاں پر قائم رہے گی، مگر فاسق اور فاجر، لہو لعب اور دنیاوی غرضوں کی خاطر دوستی کرنے والے وہاں پر کچھ کام نہ آ سکیں گے، ہر ایک دوست دوسرے سے نفرت کرنے لگے گا۔ اور تیسری چیز ہے شفاعت، عام سفارش بھی نہیں چلے گی وہاں پر۔ اس دنیا کا دستور ہے کہ بڑے لوگ سفارش کر کے، بڑے لوگوں کی سفارش کے ذریعے بڑے بڑے مجرموں کو بھی چھڑا لیا جاتا ہے، مگر قیامت کا دن ایسا نہیں ہوگا، وہاں سفارش ہوگی مگر اس شخص کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت مرحمت فرمائیں گے۔ آگے آیت الکرسی آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو اور اپنی بڑائی کو اس میں بیان کیا ہے۔ اس آیت الکرسی اتنی بڑی فضیلت والی ہے کہ اس میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے، 17 مرتبہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر ہے، بعض دفعہ ضمائر کے ذریعے سے اور بعض دفعہ اللہ کی صفات کے ذریعے سے، اور سب سے پہلے جو شروع ہو رہی اس کے اندر بھی لفظ اللہ، جو سب سے بلند نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ، اس سے شروع کی گئی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ 17 مرتبہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لے گا تو جنت میں جانے کے لیے صرف موت رکاوٹ ہے کہ اسے موت آ جائے اور سیدھا جنت میں چلے جائے۔ اللہ ہمیں ہر حال میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، مزید انشاءاللہ کل بات۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا